کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ AIY نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ فیلڈ مارشل نے اتوار کو رابطہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، آج پریزیڈنٹ ایران سے پرائم منسٹر صاحب نے رابطہ کیا، پھر نائب وزیر اعظم مسلسل رابطے میں تھے مصری اور ترک وزرائے خارجہ سے، اور عرب نیوز اب یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان ثالثی کا رول پلے کرے گا جس میں اسٹیو وٹکوف ہوں گے، جیرڈ کشنر ہوں گے اور باقر قالیباف بھی شرکت کریں گے۔ ایک بڑی کاز کے لیے پاکستان رول پلے کرنے جا رہا ہے ریجن میں امن کے لیے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن جیسے مالک صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ بہت بڑا اعزاز بھی پاکستان کے لیے۔ پاکستان نے بیک ڈور چینل میں ترکیہ نے اور پاکستان نے along with سعودی عرب نے مل کے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ٹل گیا ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل ایران پہ اٹیک کر رہا تھا، ابھی وہ کہتے ہیں اور امریکن کہ ہم ان کی پاور پہ پلانٹ پہ جائیں گے، ایران نے سیٹ کیا ہم مڈل ایسٹ میں جائیں گے، جہاں جہاں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں جائیں گے۔ سو اٹ واز سیلف ڈسٹرکشن فار بوتھ ایران اینڈ مڈل ایسٹ، اور ہو واز دا بینیفیشری اٹ واز اسرائیل۔ اس لیے یہ بہت ہی عقل مندی کا فیصلہ ہے۔ ہم شور کہ اس میں سعودی عرب کا، اس کے بعد ترکیہ کا، پاکستان کا، اور یہ بہت پیسوں کا امریکنس کے اوپر کہ جی اس کے اوپر آپ نے جب کہتے بھی ہیں کہ ہم نے جنگ تو تقریباً ایران کو کافی ایئر فورس ختم کر دی ہے، نیوی ختم کر دی ہے، ہم نے میزائل ان کے 80% لانچر کو نقصان پہنچا دیا، اپنے اس کے میسائل کو ہمیں تباہ کر دیا ہے، دین دیر از نو پرپز۔ آپ نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیے۔ ناؤ آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ ایک آنریبل اکوٹر لیں، اور آپ جو ایگزٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لڑائی میں کہ ایک وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ اپنی ایگزٹ کریں، اور تاکہ اس وقت یہ جو دنیا ایک اکنامک کرائسس میں آ گئی، انرجی کرائسس میں آ گئی ہے، اور یورپ کا بھی اس کے اوپر بہت پریشر تھا میرے خیال میں، اس وجہ سے یہ بات جو ہے 5 دن کے لیے بریک بھی آئی، اور یہ بریک بھی آئی ایم شیور کہ یہ ان ممالک کی وجہ سے ہی آئی۔ انہوں نے بات کی بیک ڈور سے بھی کہ اس کو اب یہ ریزالو کرتے ہیں، یہ آپ نے جو ٹارگیٹ اچیو کر لیے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اور اب میرے خیال میں اس وقت بہت اچھی ایک اور لیڈ رول پاکستان کو ملا کہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ مذاکرات موسٹ لائکلی ہوں گے، جس میں ان کے ظاہر کیا دونوں جو ہمیشہ سے مذاکرات کرتے ہیں، وٹکوف ہیں، اس کے بعد کرشنر ہیں، اور آئی تھنک جے وانس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ادھر سے ایران کے بھی جو لیڈرز ہوں گے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا اضافہ ہے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی دونوں سائڈ سے آئی تھنک وی ہیو پلیڈ دا ونڈرفل رول، بٹ از ریکگنائزڈ بائی ایران۔ ایران نے اردو میں ٹویٹ کیا، اس کے بعد کنگ جو کراؤن پرنس ہے سلمان، ان کے پاس جب گئے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل، وہاں بھی ضرور بات ہوئی ہے، وہاں سے بھی ڈسکس ہوا ہوگا، اور یہ بہت کامیابی سے پاکستان نے اس کو حاصل کیا، اور اب انشور اس کا فروٹفل رزلٹ ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کرتے ہیں۔ اس وقت ایران از آن اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ، ان کو مورل بھی ان کی ایک ان کو اسٹرینتھ ہے، اس کے بعد ان انوائرمنٹ، اور اس وقت ان کی آپ دیکھیں تو وہ ان کی کافی ملک میں بھی دنیا میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایران ریزیلینٹ قوم کے طور پہ۔ اب بات جب کرتے ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ریفرنس کیا ہوتی ہے۔ ایران کے پاس بڑے اچھے پوائنٹ ہے، اس کا فائدہ اٹھا کے اپنی آپ یہ جو سینکشن لگی ہوئی ہیں، اکنامک سینکشن، یہ ختم کروا سکتے ہیں۔ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کے لیے کوئی اٹیک ایران یا یہ امریکہ یا ایسا نہیں کرے گا۔ آپ کے نیوکلیر سائٹ کے لیے بات کر لیں گے، آپ کی انسپیکشن کریں، اس کے بعد ساری سینکشن ختم کی گئی، تو یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی۔ لائک وائز امریکہ کو ایکوٹل مل رہا ہے، ان کو ایک سیف ایگزٹ مل رہا ہے، ایک آنریبل ایک ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو مل رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں، اور اسٹیٹ آف ہارمز بھی کھل جائے گا۔ تو یہ ایک میرے جتنا بھی کریڈٹ دیں پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، اور اب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو، اور اس کے بعد ترکیہ کو اور یہ سعودی عرب کو، تو یہ ایک بہت ہی اچھا ملا۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، اور فریق راضی ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی CNN سے گفتگو ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کے لیے اور فریق راضی ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ مالک صاحب آپ ساتھ موجود ہیں ہمارے؟
حارث نواز صاحب، آپ کی جانب یہ سوال لے کر آؤں گی کہ اب پاکستان تو میزبانی کے لیے تیار ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ فریق راضی ہوں تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے کندھوں پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائے، امریکہ کو لائے، ایسے وقت میں جب ایران یہ کہتا ہے کہ جو ہماری موجودہ قیادت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور امریکہ کہتا ہے کہ جو ایران کی قیادت ہے ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے سب سے بڑا ایک آنر یہ ہے کہ پاکستان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، بلکہ بہت ٹرسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں اردو میں ٹویٹ کیا پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے. لائکر ہمارے امریکن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی کتنی تعریف کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اے گڈ گائے، آئی لائک ہم، ہی از اے فائٹر، ویئر از ہی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ دس والیوم آف تھنگ کہ جس طرح فیلڈ مارشل نے مارکا حق کے بعد سے لے کے جس طریقے سے آپریشن کو کنڈکٹ کیا اور اتنے بڑے دشمن کا پوری قوم کو اکٹھا کر کے شکست سے فاش دی ہے، پھر پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا. آپ پاکستان کو دیکھیں، ہر جگہ پر آپ کو اہمیت دی جاتی ہے. مڈل ایسٹ کی بات کر لیں، مڈل پاورز کا ایک لیڈر بن گئے. اور اس لیے یہ ابھی ہم نے بہت اپنا ہوم ورک بہت اچھا کرنا ہے. ایم شور فارن افیئرز ول ڈو کہ ایران کے کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں، امریکن کی کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی ہماری اپنی ہوم ورک ہونا چاہیے. بٹ آل اس میں ان سے ڈسکس جب کرتے ہیں، ان کو ایک بات پہ لے کے آتے ہیں، کون سے نقطہ پر لے کر آنے تاکہ ایک دونوں کے لیے ون ون ہو، دونوں کے لیے امبیرسنگ نہ ہو. لیکن یہ بہت ضروری ہے ایران کے لیے کہ اس وقت اگر مذاکرات کرتے ہیں تو ایران از آن اے بیٹر پوزیشن، بارگیننگ پوزیشن بھی ہے، اور جب بھی آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں یو شوڈ بی آن اے اسٹرانگ وکٹ.